میرے صحابہ کو بھی سنا۔ اللہ سبحان اللہ۔ رہے ہیں آپ ابو بکر صدیق اکبر یوں ہی خلیفہ اول بن گئے، یوں ہی یار غار بن گئے؟ اگر کوئی سمجھے تو کیا سمجھتا ہے وہ؟ کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی آپ اپنے وقت کے بادشاہ بن گئے اور اسلام کے پہلے بادشاہ بن گئے؟ کیا سمجھائیں گے؟ جب یہ عقیدہ ہے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ صحابہ اکرام کی شان ہے، ذرا دیکھیں آقا کریم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، دل صحابہ دیکھے کتنے پاکیزہ ہیں۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی ان کے سینوں سے کینے نکال کر باہر کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی، سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے جو مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کا پایا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم کا پایا، فاصطفاہ وبعثہ برسالتی، تو اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا اور رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ محبت سے بولو، اہل ایمان کی آواز اتنی پست کہاں ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہمارا ایمان بھی بلند ہے، ہمارا مسلک بھی بلند ہے، اور ہمارا مفتی بھی بلند ہے، ہمارا قاضی القضات بھی بلند ہے جو آرام کر رہا ہے۔ وہاں پست ہوتی ہے جہاں فیضان پست ہوتا ہے۔ آپ تو مرکز فیضان میں آ گئے ہو، تازہ تازہ فیضان الحمدللہ مل رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پایا۔ اللہ نے نبی کو چن لیا اور چننے کے بعد ان کو اپنا رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سرکار کے دل کے بعد سب سے بہتر دل صحابہ اکرام کا پایا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں اہل علم کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں علم والوں کو سب پتا ہے، لیکن سبحان اللہ بول دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ورنہ میں ہو سکتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ۔ میں احساس کمتری کا نہیں، برتری کا شکار ہونے آیا ہوں جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ ذرا غور فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام کے صحابی نے کہا اللہ نے مصطفیٰ کے دل کے بعد صحابہ اکرام سارے لوگوں کے دلوں میں نظر فرمائی، سب سے بہتر دل نبی کے دل کے بعد کس کا پایا؟ اونچا بولو، نبی کے صحابہ کا پایا۔ فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون عن دینہ، تو اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ جن کا دل سب سے بہتر پایا تو ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے، اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے۔ کیا کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے صحابی؟ یہ بتاؤ، فرمایا یقاتلون عن دینہ، وہ سب مل کے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ معیار سنیت بتا دوں، اللہ سلامت رکھے، وقت کم ہے، غور فرمائیے گا۔ معیار سنیت بتا دوں، سنیت کا معیار یہ ہے کہ جو بھی نبی کا صحابی ہے اس سے پیار کرے، اور اگر کوئی پیار نہیں کرتا ہے تو دشمنی کرنے والے سے کٹ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا قہر اس پہ نازل ہو تم بھی اس کی چپیٹ میں۔ سمجھ گئے آپ؟ باغیوں کو جلسوں میں بلانے سے رحمت نہیں ہوتی ہے، میاں زحمت ہی زحمت ہوتی ہے۔ دیکھو نا کتنی زحمت ہو گئی پورے ہندوستان کے اندر، ایک تہلکہ سمجھ گیا، اور کیوں نہ بچے؟ اہل علم الحمدللہ اور اہل ایمان الحمدللہ ابھی زندہ ہے۔ ایسے بدبختوں کا اور ایسے اس طرح کے انسانوں کا الحمدللہ رب العالمین چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ کل بھی ہٹایا تو آج بھی ہٹایا ہے اور انشاءاللہ ہٹاتے رہیں گے۔ ذرا غور فرمائیے گا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ومن آذاهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك ان ياخذه، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ کب؟ جب میرے صحابہ کا ذکر، ایک بار نہیں تین بار فرمایا۔ گلاب تو آپ نے دیکھے ہوں گے، جس نے دیکھے نہ ہو تو باہر جا کے دیکھ لے اور بعد میں خوب غور سے دیکھ لے۔
سنیے ذرا حدیث مصطفیٰ. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا. کیسے کریں ذکر، کیسے کریں؟ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کی مشہور کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے شرح عقائد، لا یکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر. یہ ضابطہ بیان کیا گیا، صحابہ کو جب بھی یاد کیا جائے گا بھلائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا. غور کیجئے گا، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کا جب ذکر کرو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اور فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے سب و شتم، گالی گلوچ اور برا کہنے کا نشانہ نہ بنا لینا. یاد رکھنا جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، یعنی محبت صحابہ در حقیقت محبت مصطفیٰ ہے. اونچا بولیے اور محبت سے سبحان اللہ. آقا کریم نے آگے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کو اذیت دے رہا ہے یا میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے تو یاد رکھے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. میرے صحابہ کی تکلیف در حقیقت میری تکلیف ہے، اور میرے صحابہ کے خلاف زبان کھولنا در حقیقت میرے خلاف زبان کھولنا ہے. اور جو مجھے ستاتا ہے وہ رب قدیر کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے. ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا. یہ باتیں آپ نے سمجھ لی. صحابہ کرام ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے. اونچا بولو، ایمان کا حصہ ہے. ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اب آگے آپ غور کیجئے گا، وہ جناب نے کیا بولا ہے؟ جناب فبشرهم بعذاب علیم. میں نے کہا جو ادھر جناب بول رہا ہے نا میں اس کے لیے جناب اسی طور پہ بولوں گا، اس لیے کہ جس کی زبان صحابی کے بخش میں کھلتی ہے اس کو حضرت کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ کون ہے اس صحابی کے لیے بولا ہے جس کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، جس کو مصطفیٰ کریم کا صحابی کہا جاتا ہے، جو امین زمین خدا ہے، جو اللہ رب العزت کی زمین کا امیر ہے. آقا کریم علیہ السلام کے صحابی کے لیے بولا. جناب معاویہ سے غلطی ہوئی ہے، میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، آواز پہنچے گی بہت دور تک، اس لیے کہ آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، بہت دور تک پہنچے گی، اس لیے سوال کرنا چاہتا ہوں غلطی سے مراد کیا ہے؟ اگر غلطی سے مراد خطا اجتہادی لے رہے ہو تو پھر ایسی بات بتاؤ مجھے. حالانکہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے مورد لغزش، ایک جملہ ہے خطا، ایک جملہ ہے پر غلط و خطا، یہ ہے اعتقاد الاحباب کے اندر. مگر اعلیٰ حضرت نے جس زاویہ فکر سے بولا ہے تو اس کے بعد میرے امام نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ صحابہ کے مشاجرات میں دخل اندازی کرنا حرام ہے، حرام ہے. میاں یاد رکھو میرے امام نے یہ بھی کہا کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا کائنات کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف مثل حنفی اور شافعی کے ہیں. حضرت امام شافعی پڑھے لکھے طلبہ بیٹھے. ایک بات مجھے بتائیے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سے اٹھا دیجئے، شور نہ مچائیے، غور کیجئے ذرا ادھر. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں مجھے یہ بتاؤ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کی روشنی میں رفع یدین کا مسئلہ لے کر کیا. ہمارے امام اعظم نے فرمایا میرے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں، میں رفع یدین کے لیے نہیں کہتا. اب آپ بتائیے کہ شافعی مذہب شافعی کا ماننے والا حنفی مذہب کے ماننے والے کو برا کہے گا؟ جلدی جلدی بولو، برا کہے گا؟ اور حنفی مذہب کا ماننے والا شافعی کو برا کہے گا؟ نہیں کہے گا. اس لیے کہ ان کی بنیاد بھی کس پر ہے؟ قرآن و حدیث پر ہے. ان کی بنیاد بھی قرآن و حدیث پر ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ کو فیضان بھی تو ان صحابہ سے ملا ہے. اس لیے کہ اسلام کو مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے پینے والے اور اسلام کو سمجھنے والے، سرکار سے ڈائریکٹ اسلام لینے والے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہے. اگر یہ کہو کہ خطا اجتہادی ہے تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں خطا اجتہادی میں تو تال و تشریح ہوتی نہیں ہے، بکواس کی جاتی نہیں ہے. اس لیے کہ خطا اجتہادی میں اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیتا ہے بلکہ اس میں بھی ایک ثواب ملا کرتا ہے. اور نیت تمہاری نیت ہم نے سمجھ لی ہے، لفظ جناب بھی بتا رہا ہے اور ساتھ میں بعد میں تمہارا انداز بھی بتا رہا ہے. اور تم نے جو بولا تھا اس پر جو ساری گفتگو بعد میں کچھ حضرات نے کی ہے وہ ساری باتیں بتا رہی ہے کہ تم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے غلطی کا لفظ گناہ کے معنی میں لیا ہے. اور اگر لیا ہے تو مجھے بتاؤ سرکار کی اس دعا کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے، ہدایت یافتہ بھی بنا دے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اور ایک مقام پر سرکار نے فرمایا دعونی اصحابی، میرے صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے
میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو. محبت سے بولو سبحان اللہ. میرے صحابہ کو میرے لیے وہ چھوڑ دو. اور سنو حضرت امام غزالی احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں, اور میں نے کہاں سے کوٹ کیا ہے, وہ تصحیح العقیدہ فی باب امیر معاویہ, جس کے لکھنے والے حضرت شاہ عبد القادر بدایونی اعلیٰ حضرت تاج الفہول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کی مدح و ستائش میں میرے امام نے قصیدۃ رائتان کے اندر بہت سارے اشعار لکھے ہیں. بہرحال وہ اس کتاب کے اندر جو فارسی میں ہے, اس کا اردو میں ترجمہ آیا ہے. احیاء العلوم کے حوالے سے انہوں نے ایک جملہ لکھا, اختلاف علی و معاویہ کان مبنیا علی الاجتہاد. علی اور معاویہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ نفس کی بنیاد پر نہیں تھا, خواہش کی بنیاد پر نہیں تھا, طبیعت کی بنیاد پر نہیں تھا, بلکہ شریعت کی بنیاد پر تھا. واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا ماشاءاللہ. حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہیں کہ بادشاہ؟ جو آپ کہیں گے میں کلیئر کر لوں گا. اونچا بولو, خلیفہ ہیں کہ بادشاہ؟ بادشاہ ہے. سبحان اللہ. غاب گھبرائیے نہیں, اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں اولو ملوک اسلام, سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ کا نام امیر معاویہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کس چیز کا اختلاف آپ کر رہے ہیں؟ عظمت حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعلیٰ حضرت اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کے اندر آپ عقیدہ سابیہ اور سادسہ کا مطالعہ کر لیجئے, اور اس کے آگے خامسہ کا بھی مطالعہ کر لیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسلام کے پہلے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ امیر معاویہ ہے. ارے میاں بعد میں بات کر لینا, پہلے سن لو اور محبت سے بولو, محبت سے بولو. پہلے اسلام کا بادشاہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سرکار نے خود فرمایا نا, الخلافت فی امتی, الخلافت فی امتی ثلاثون سنہ ثم یکون ملکا. سرکار فرماتے ہیں میرے بعد میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی, اس کے بعد بادشاہت رہے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میاں امیر معاویہ کی بادشاہت وہ ہے جس کا ذکر توریت میں کیا گیا ہے, اور یہی الفاظ ہے کاتا مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ و ملکہ فی الشام. سرکار علیہ السلام کے لیے توریت میں کہا گیا کہ میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا تو مکہ میں ہوں گے, لیکن ہجرت کر کے مدینے میں چلے جائیں گے, اور اس کے بعد فرمایا ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نبی کی بادشاہت صرف ملک شام میں ہے؟ نہیں, میرا نبی تو کائنات کا مالک ہے. سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل شیبہ کہوں تجھے. یقین کر لیجئے گا یہ استدلال شہزاد اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں توریت میں یہ جملہ حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے. پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کا صحابہ اکرام کے بعد, خلافت راشدہ کے بعد بادشاہ بننا یہ کسی دنیا داری کی بنیاد پر نہیں تھا, پر حقیقت مصطفیٰ کی وفاداری کی بنیاد پر. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا ماشاءاللہ. بس آخری روایت سنا, آخری روایت سن لیجیے. اہل بیت سے پیار ہے الحمدللہ. ارے بولو ہے نا الحمدللہ. الحمدللہ. اور یہ اہل بیت کا پیار بھی ہمیں بریلی کے امام نے اچھی طرح سمجھا دیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں, واہ 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 سبحان اللہ. کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم, سبحان اللہ. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میاں پسینہ آئے تو برداشت کیجئے, یہ پسینہ وہاں کے پسینے کو مار دے گا انشاءاللہ. واہ واہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. غور کیجئے گا ذرا, اہل بیت سے پیار ہے الحمدللہ, اور اہل بیت میں مصطفیٰ کی نسل پاک میں, یار مصطفیٰ کریم کی نسل پاک, جب میرے نبی علیہ السلام کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال پاک ہو گیا تو سرکار کے تیری بیٹے, اختلاف روایت کی طرف مت جائیے گا ابھی بھیا, محققین ابھی تحقیق کو اپنے پاس رکھ لے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو. لیکن میں دین کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی غلط رہی ہے. دین میں سے حضرت قاسم ہے, حضرت عبداللہ ہے, اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ میرے مصطفیٰ کی پاکیزہ جاریہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے. جب آپ کا وصال ہو گیا تو چونکہ نسل چلتی کس سے ہے آپ جانتے ہیں, نسل لڑکے سے چلتی ہے, لڑکی سے نہیں چلتی. اب یہاں معاملہ یہ ہے سرکار علیہ السلام کا کہ آخری بیٹے کا بھی وصال ہو گیا. بہت کوتا ابو لہب, اور کیا کہنے لگا, اترا محمد اللیلہ, العیاذ باللہ کہتا آج محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے. رب قدیر کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और याद रखो दुनिया का सिस्टम ये है, सबकी नस्लें उनके लड़कों से चला करती है, लेकिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के लिए रब्बे कदीम ने निजाम नस्ल को यूं चेंज किया कि अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं, इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, इन्नल्लाह ताला जअला सुर्रियता कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह ताला जअला सुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसकी पुश में रखा है और मोहम्मद अरबी की औलाद को अली की पुश में रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मौला अली, अज़मते मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाइएगा इसलिए कि बरेली शरीफ का वो मिंबर है जहां से यहां का घर के अंदर का फितना, बाहर का फितना, किसी फितने को छोड़ा नहीं जाता, मसलके आला हजरत की रोशनी में समझा दिया गया। समझ में आई बात आपके? क्योंकि सरकार फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल फितनु अबिल बिदअ व शुब्ब अस्हाबी फलयुज़हिरिल आलिम इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फ़न वला अदला। सरकार फरमाते हैं अहले इल्म यहां बैठे हैं, किसी मसलहत की तरफ ना जाइए, कब्र में उल्टी सीधी मसलहतें ना चलेगी। हाँ चलेगी तो मसलहतें शरइया चलेगी, मसलहतें तबइया नहीं चलेगी। इसलिए गौर कीजिएगा, जहां से फितना उठे आप अपने कद को न देखिएगा। मैं मस्जिद का इमाम हूँ या छोटे से मदरसे का उस्ताद हूँ, आप उठ के खड़े तो हो जाए, रब का करम है, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। यहाँ सिर्फ देखे जाते हैं, तुम्हारी मसलहतें नहीं देखी जाती, तुम्हारी खानकाहें नहीं देखी जाती, तुम्हारा मिजाज नहीं देखा जाता, तुम्हारा इल्मी कम नहीं देखा जाता। और एक बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ, रब का शुक्र अदा करें, अगर आप किसी फितने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आपके पास इल्म कम भी है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपने फितने के खिलाफ आवाज उठाई है। इसलिए कि यह हिस्सा हर एक के मुकद्दर में नहीं होता, अल्लाह जिसको चाहता है उसको अता फरमा दिया करता है, वरना बड़ी बड़ी पगड़ियां समझ गए, बड़ी बड़ी गर्दनों ने अपनी गर्दनों को खम कर दिया है, लेकिन हमें खमीदा गर्दनों की जरूरत नहीं है, हक तक रसीदा गर्दनों की जरूरत है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? जिन्होंने करबला का सारा मंजर अपनी निगाहों से देखा। पूछा बोलो, सारा मंजर अपनी निगाहों से देखा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, रिवायत लंबी है, हद्दसना याकूब इब्न मुहम्मद अन इब्न अबी हासिम क़ाल क़ीला लिअली इब्न अबी लिअली इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। गौर कीजिएगा जरा, याकूब कहते हैं, रावी कहते हैं हमसे याकूब इब्ने मोहम्मद ने रिवायत किया, वो इब्ने अबी हासिम से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? शजरा पढ़ लीजिए, कोई पर्दे से। हाँ, सैयद सज्जाद के सदके में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाकरे इल्म हुदा के। अब समझ गए ना, ऐसी पाकीज़ा जात की मैं बात कर रहा हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, कैफ़ा तक़ूलु फी मुआविया? साहिब सवाल कर रहा है, अमीर मुआविया के बारे में आप क्या कहते हैं? हमें घर की सनद काफी है, इन जैसे बदबख्तों की गुफ्तगू से कुछ लेना देना नहीं है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, अगर माज़अल्लाह घर के अंदर किसी से कोई इख्तिलाफ होता है, खुदा ना करे, अगर मेरे और हमारे जामिअतुर रज़ा के प्रिंसिपल साहब किबला के दरमियान कोई बात हो, तो जाहिर सी बात है वो बात घर से निकलेगी, दर से निकलेगी, घर से आएगी और घर से फिर दूसरे दर तक चली जाएगी। यही तो होता है। अगर कोई बात होती, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुछ बोलते, लेकिन जुमले सुनिएगा जो उनको सिखाया गया था, आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन वही बोल रहे हैं। आपने कहा मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयी, कहा मैं क्या बोलूं उस शख्स के बारे में जिसको अल्लाह ने अपनी वही के लिए खास फरमा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, एक नाबलग शख्स ने
1.5-2 साल पहले कहा था आम सहाबी है अमीर माविया। मैंने कहा उस यानी अहमक और ना बलद शख्स को समझना चाहिए कि कुरान को लिखने वाले सहाबा की कुल 41 तादाद बयान की है हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। और भैया अगर मेरी कुव्वत हाफिजा काम करे तो तस्दीक कर दीजिएगा, हज्जतुल वदा के मौके पे 1 लाख से जायद सहाबा थे। उन 1 लाख में 41 लोग खास हैं क्या? अरे बोलिए यार, तुम भी तो इस वक्त बहुत खास हो, इसलिए कि मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी बात को सुन के आप फैलाएंगे तो मेरे लिए बड़े खास हैं। तो मैं खास बात कर रहा हूं। बोलो 41 सहाबा खास है क्या? और उनमें एक सहाबी है सैयदना अमीर मुआविया। तो पता चला हजरत अमीर मुआविया आम सहाबा में नहीं, खास सहाबा में शामिल है। सुनिएगा और ये भी सुन लीजिए, इख्तस्सहुल्लाह। अहले इल्म तो अच्छी तरह समझ रहे हैं कितना अच्छा जुमला है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं, कहते हैं माक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला। मसला बिल्कुल क्लियर करके जा रहा हूं। ये जो बदबख्त आज फैल रहे हैं ना, राबसी नीम राबसी, जो भी आता है मरदूद खड़ा हो जाता है सहाबी रसूल के खिलाफ बोलने के लिए। तुम कभी उनके झांसे में मत आना, उनके करीब मत जाना। यार हम सहाबा के दर के कुत्ते हैं और कुत्तों का काम घर के बाहर बैठ के हिफाजत करना होता है, घर के इख्तिलाफ में पड़ना नहीं होता। और ये भी दुनियावी इख्तिलाफ थोड़ी है। जब हजरत इमाम गजाली कहे इख्तिलाफ अली बिन मुआविया था, काला मबनियन अलल इज्तिहादी, उनका इख्तिलाफ इज्तिहाद की बुनियाद पर था, शरीयत की बुनियाद पर था। हदीस सामने थी, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का लाया हुआ सारा दीन उनके सामने था। वो अपनी जगह है, हमारा काम सिर्फ उनका दिफा करना है, उनकी बारगाहों की हिफाजत करना है। कुत्ते यही करते हैं, घर के इख्तिलाफ में नहीं पड़ते। अब पूछो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से तो कहते हैं मैं उस साथ के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपनी वही के लिए खास कर लिया है। अगला जुमला सुनिएगा, वजअलहु अमीनन फी अर्दिही। एक हदीस सुना बस मैं एक इसी वाकये को पूरा करूं, सुनिए जरा। सरकार ने फरमाया अल उमराउ सलासा, अना व जिब्रीलो व मुआविया। कहा अमीन 3 है। इधर देखिए क्या कहा, अमीर 3 है, मैं हूं, जिब्रील है और अमीर मुआविया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़हन में गालिबन ये हदीस नहीं होगी। आपने फरमाया वजअलहु अमीनन फी अर्दी, अल्लाह ने मुआविया को ज़मीन में अपना अमीन बनाया है। और तीसरी बात बता दूं, वरज़यहु कातिबन लिनबी, कहा अमीर मुआविया को अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के कातिब वही के तौर पर पसंद फरमा लिया है, पसंद फरमा लिया है। अब आप गौर कीजिएगा, उसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया, आपकी कुल्लियत अबू अब्दुर्रहमान है। कहते हैं इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया था, काना काला आकिलन अमीनन हलीमन। फरमाया अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू अब्दुर्रहमान जो है ये अक्लमंद इंसान है, अमानतदार है, बुर्दवार है। और आगे फरमाते हैं गफरल्लाहु ले अबी अब्दुर्रहमानी वल्लाहु तबारक व तआला मैं यसलबहु। फैसला सुन लेना, ये जुमला बहुत फैसला कुल और जबरदस्त तरीके से हमारी सुन्नियत का मफहूम बताता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अल्लाह ताला अबू अब्दुर्रहमान को बख्शिश अता फरमाए। और आगे कहा जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है उस पर अल्लाह की लानत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगला जुमला सुने, हजरत अमीर मुआविया से पूछा किसी ने, उसी शख्स ने पूछा काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान, आपके दादा और उनके दरमियान तो इख्तिलाफ हुआ था, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, कभी अमीन कह रहे हैं, कभी कातिब कह रहे हैं, कभी मुख्तस बंदा कह रहे हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं काना ज़ालिका फ़ी किताबी मस्तूरा, ये तो तकदीर में लिखा जा चुका है। वकाना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा, और जो अल्लाह ने तकदीर में लिख लिया है वो होकर के रहना है। तो हो सकता है फिर कोई बदबख्त जबान खोलता तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने और क्लियर किया, फरमाया वला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा, जब भी मुआविया का जिक्र करो भलाई के साथ जिक्र करना। और आखिर जुमला बोल करके बात को खत्म कर दिया, फरमाया मुआविया तो ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, मुआविया 2-3 खूबियों के मालिक नहीं है, बहुत सारी खूबियों के मालिक है। अब बताओ मुझे, अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत करे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालफत करे, आप कहोगे कि वो
نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، استغفر اللہ۔